محبت اس کی دنیا کی محبت پر غالب رہے گی، اشد رہے گی. بس اشد رہے، اللہ کی محبت اشد رہے اور دنیا کی شدید رہے. مگر امتحان کر اور معلوم ہوگا کہ یہ لیلاؤں کو دیکھتا ہے یا مولا کو دیکھتا ہے، تب پتہ چلے گا کس کی محبت زیادہ ہے. تب پتہ چلے گا کہ کس کی محبت زیادہ ہے. جگر کا شعر یاد آیا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر. پڑھو اس شعر کو. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. پڑھیے خالد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. اللہ. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لتبتغوا
जालिम अल्लाह को नाराज करता रहता है, हराम लज्जत लेता रहता है, इसकी तसव्वुफ के सारे मुराकबे और आकबे कुछ नहीं हकीकत रखते। तो उस दोस्त ने कहा कि ये मेराज तसव्वुफ है। सुलूक और तसव्वुफ का सबसे आला मुकाम है कि अपने अल्लाह को हर वक्त खुश रखे और अल्लाह ताला को नाराज न करने की मुहिम चलाए। किसी तरह से अपना मौला नाराज न हो, अपना दिल तोड़ दो, अल्लाह के कानून को न तोड़ो। इसके लिए ईमान और हौसला और हिम्मत के लिए अल्लाह वालों से ताल्लुक है। बगैर इसके कुछ नहीं होता। इल्म काफी नहीं है। किसको नहीं मालूम कि बदनफसी हराम है, मगर देख लो माशरे में क्या हाल है इस वक्त। लिहाजा अपने इल्म पर अमल करने की ताकत अहले अमल से हासिल करो, अल्लाह वालों से हासिल करो, जो अहले अमल हैं, अहले हिम्मत हैं, अहले तकवा हैं, अहले हौसला हैं और बादशाही से वाकिफ हैं और शाहबाजी सिखाते हैं। तब कर गसीयत से निजात मिलेगी कि वाली आदतों से। ये मसलन भूल गया तुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने कारी साहब के क़िराअत के लिए थोड़ी सी ताख़ीर कस्दन की है ताकि बहुत से लोग ज़रा देर से आते हैं, ताकि अल्लाह ताला के कलाम से कोई महरूम न रहे। ये नियत है, वरना हकीकत में ये सबसे पहले होना चाहिए। मगर ये नियत मेरी है कि अल्लाह का कोई बंदा जो देर से भी आए और अल्लाह के कलाम के इस नूर से महरूम न रहे। और कभी ऐसा होता है कि आला दर्जे की डिश बाद में खिलाई जाती है। अब कारी साहब नाज शरीफ पढ़ेंगे, अशार मेरे हैं, आवाज़ कारी साहब की हुई और मदीने शरीफ में भी सुना चुके हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीने पाक में अख्तर के अशार बार बार पढ़े गए। कुछ आराम करना हो तो कोई अच्छा ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे ये क़याम मदीना। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे ये क़याम मदीना। मदीने की गलियों में हर कदम पर, मदीने की गलियों में हर कदम पर वो मद्दे नजर एहतराम मदीना, वो
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ کو آزاد اختر غمِ دو جہاں سے کو آزاد اختر غمِ دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے کو آزاد اختر غمِ دو جہاں سے وہ آزاد اختر غمِ دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ قیام مدینہ جزاک اللہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. آج تقریر مختصر ہوگی کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے لیکن مختصر ہوگی مگر ہائی پاور ہوگی انشاءاللہ تعالی. جمعے کو میں نے بیان کیا تھا آپ لوگ اس نیت سے سنیے کہ اس کے آگے آپ لوگ خود بیان کریں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت پہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے بلال آؤ کھا لو کچھ میرے ساتھ غدا آنا یا بلال اے بلال کھانا حاضر ہے کچھ کھا لو. تو معلوم ہوا کہ یہ سنت جو ہم لوگ کرتے ہیں کوئی کھاتے ہوئے کوئی آ جاتا ہے دوست رشتے دار تو ہم پوچھ لیتے ہیں آئیے صاحب کھانا حاضر ہے. وہ اگر اس کو بھوک نہیں ہوتی تو کہتا ہے بسم اللہ کیجیے اگر بھوک ہوتی ہے تو ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتا ہے. تو معلوم ہے یہ طریقہ ہمارا یہ جو آپس میں رائج ہے بہت پرانا ہے اور سنت پیغمبر ہے. یہ انگریز جو کھاتے ہیں کسی کو نہیں پوچھتے سب کے سامنے کھاتے رہتے ہیں کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. تو معلوم ہے انسانیت کا بین الاقوامی راستہ سنت کا ہے. اور جانور جو ہے ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانور فرمایا کہ جانور ہیں جانور سے بدتر ہیں تو ان کا سال بھی شروع ہوتا ہے جانوری سے. اور ہمارا سال مسلمانوں کا محرم سے ہوتا ہے. محرم مانے محترم کیونکہ مومن محترم ہے اس لیے اس کا سال بھی محرم یعنی محترم سے شروع ہوتا ہے. تو ایک معلوم ہوا کہ یہ سنت پیغمبر ہے کھانے کو پوچھ لینا انسانیت کا بین الاقوامی حق ہے. یہ عجیب سا لگتا ہے کہ کھایا جا رہا ہے ایک آدمی آیا وہ دیکھ رہا ہے یہ کچھ پوچھتا بھی نہیں اس کو. بولیے ہے امیر الکناجیس یعنی کنجوس کی جمع کناجیس یہ سب کا سردار معلوم ہوتا ہے. کنجوس کی جمع کناجیس اور امیر الکناجیس سب کنجوسوں کا سردار. ایک جملہ پوچھ لو کہ کھانا حاضر ہے. اگر کھانا تھوڑا ہے مان لو اور وہ آ کے بیٹھی گیا تو 3 گلاس پانی پی لو اس کو بھی پلا دو اور خود بھی پی لو 3 گلاس. تھوڑے سے کھانے میں برکت ہو جائے گی. جب پانی کی کافی مقدار میدے میں لہریں مارے گی تو میدے کی دیواریں محسوس کر لیں گی پانی کی لہروں سے کہ میرا پیٹ بھر گیا. کیونکہ میدا جو ہے وہ نادان بھی ہے کوالیفائڈ نہیں ہے.
لہذا میں اپنے خانقاہ میں اصول بنا رکھا ہے کہ اگر مہمان زیادہ آ گئے تو 3 گلاس سب کو پانی پلاؤ، مگر مسلسل نہیں، شروع میں، بیچ میں اور آخر میں، تو برکت ہو جائے گی، مگر بین الاقوامی انسانیت کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو ایک سنت کا علم ہو گیا نا بھائی، دیکھو حدیث کی شرح کر رہا ہے، تمام شرحیں دیکھو، پھر اس میری شرح کو سن کر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے اس زمانے میں کیا علوم بیان کرا رہا ہے۔ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا۔ نمبر 2 سنیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انی صائم، میں روزہ سے ہوں، اے اللہ کے رسول، روزہ رکھا ہوا ہے، انی صائم۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جس کا روزہ ہو واضح کر دو کہ میرا روزہ ہے۔ اور ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ روزے سے ہے تو روزے دار کو کھانے پر بلانا کیسے جائز ہوا؟ اب دیکھو ساری کتابوں میں، تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی غلامی کے صدقے میں اختر کو کیا علوم دیتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ کو ہے، لا یعلم الغیب الا ہو، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں۔ اور پیغمبر کو جو علم جنت جہنم کا ہے، اس کا نام علم غیب نہیں ہے، اس کا نام وحی الہی ہے۔ آپ کو جو وحی نازل ہوئی اس سے پیغمبروں کو جنت اور جہنم وغیرہ کا علم ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ بتا دے اس کا نام وحی ہے، علم غیب نہیں۔ علم غیب وہ ہے کہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے معلوم ہو جائے۔ اور ہدہد نے کہا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی خبر لایا ہوں سلطنت بلقیس کی جس کو آپ کو بھی خبر نہیں تھی۔ قرآن شریف کا مضمون ہے یہ۔ تو کیا یہ ہدہد بھی وہابی تھا؟ اور پرانے وہابی معلوم ہوتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی اس کو نہیں کہا کہ یو آر وہابی، میرے علم غیب کی نفی کرتا ہے۔ دیکھیے، حق وہ ہے جو ظاہری ہو کے رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھنا، سنت انسانیت بین الاقوامی تہذیب پیش کر دی، بین الاقوامی تہذیب کہ کوئی دوست یا رشتے دار آ گیا اور ٹھوسے جا رہے ہو، کوئی ٹھوسو ہوٹل تھوڑی ہے۔ نمبر 2 کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں انی صائم ہوں یا رسول اللہ، میں صائم ہوں۔ یہاں سے صحابہ کی بولی سمجھ میں آتی ہے۔ 1400 برس پہلے صحابہ آپس میں کیسے بولتے تھے؟ اسی وزن پر بولتے تھے۔ چنانچہ دوسری حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز، مسجد نبوی کی نماز قریب ہو گئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو دروازہ بجایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ الصلاۃ قائم، صحابہ کی بولی کا طرز بیان دیکھو، یہاں کہا انی صائم، وہاں کہا الصلاۃ قائم، اور صحابہ اسی طرح بولتے۔ آج آپ کو صحابہ کی بولی سنا رہا ہوں، اور کون سے صحابہ کہ اللہ ان سے راضی تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو اللہ کے پیاروں کی بولی اختر سنا رہا ہے کہ الصلاۃ قائم، اے اللہ کے نبی نماز کھڑی ہو رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ والرسول نائم، اور حضور تو سو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، قائم، نائم اور صائم، یہ بولی کا انداز سنا آپ نے؟ قائم، صائم، نائم، معلوم ہے صحابہ ایسے ہی بولتے تھے۔ عرب آج کل کی عربی اور ہے، صحابہ کی عربی اور۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رسول نائم، اے بلال تو کہتا ہے الصلاۃ قائم، نماز کھڑی ہو رہی، وہ رسول نائم، اور حضور تو نائم ہے، سو رہے ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لکھا آپ نے
سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ کلمات نقل کیے گئے. آپ نے فرمایا بلال سے کہہ دو کہ اذان فجر کی اذان میں بلال کیا یہ جملہ اللہ نے قبول کر لیا, شریعت کا قیامت تک کے لیے جز بن گیا, شریعت کا جز بن گیا. یہ صحابہ کا مقام دیکھو. لہذا آج فجر میں ہمیشہ جو تمام عالم میں نماز فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس کی تاریخ آج اختر نے آپ کو پیش کر دی. یہ پہلے سے مشروع شریعت میں نہیں, یہ کلمہ شریعت میں پہلے سے نہیں تھا. حضرت بلال کے منہ سے جو نکلا الصلاۃ خیر من النوم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں. آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ بلال کا کلمہ اذان کے اندر داخل کر دیجئے, کیونکہ ہم نے اس کو شریعت کا قانون تسلیم کر دیا. یہ شریعت کا قانون میں داخل ہو گیا. اب قیامت تک اذان میں یہ جملہ رہے گا الصلاۃ خیر من النوم. پھر آپ نے کیا فرمایا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے فرمایا کھانا حاضر ہے بلال کھا لو, عرض کے آئینی عیسائی میں روزے سے ہوں. آپ کا جواب جب کوئی روزے دار آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کھانا کھا رہے ہوں اور وہ کہہ دی انی صائم میں روزے سے ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ جواب آپ سیکھ لو آج, تاکہ سنت پیغمبر اس وقت کی ادا ہو کہ جب کوئی روزے دار بیٹھا ہو. آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا جواب دیا؟ نحن ناکل رزقنا, ہم اے بلال اپنا رزق کھا رہے ہیں. وہ فضول رزق و بلال فی الجنہ, اور بلال کا رزق جنت میں جمع ہو گیا. اگر عربی یاد نہ رہے تو اردو میں کہہ دو کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں, آپ کا رزق جنت میں جمع ہو گیا. انشاءاللہ تعالی مان لیا پالا. تو آج اس حدیث کی شرح میں کتنے مسئلے بیان ہو گئے. نمبر 1, بین الاقوامی آداب انسانیت. کھانے آئے, دوست احباب آ جائے کوئی, اس سے پوچھ لو کھانا حاضر ہے, کمی ہو تو 3 گلاس پانی. یہ شرح ایسی ہے کہیں نہیں پاؤ گے. اور خود بھی پیو, مہمان کو بھی پلاؤ, اور کہہ دو پانی زیادہ پینے سے گردوں کا فیل اور فلٹر کا نظام بہترین رہتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہی بھی بتا دو. دیکھ لو ہر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں پانی زیادہ پینا چاہیے, جس سے گردوں کا پلانٹ جو ہے فلٹر کا خون صاف کرنے کا بہت صحیح رہتا ہے. چاہے اس کے دل میں وسوسہ آ جائے کہ کھانا کم ہے اس لیے بتا رہا ہے, وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا. نمبر 2, کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں ہوتا, ورنہ آپ پوچھتے ہی کھانے کو. نمبر 3, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا انی صائم, تو معلوم ہوا کہ یہ سنت صحابہ ہے, یہ پیش کر دینا. اور آپ کا سکوت کہ کیوں ظاہر کیا, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی شریعت ہے. جس فعل پر پیغمبر خاموش رہے اور نکیر نہ کرے اور اس کے رد نہ کرے تو وہ فعل بھی سنت ہے. سکوت پیغمبر بھی مسئلہ بنتا ہے, پیغمبر کی خاموشی سے بھی شریعت کا قانون بنتا ہے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی سنت آپ کو قبول ہوئی, آپ نے رد نہیں کیا. لہذا جو روزے دار وہ کہتے کہ میں روزے سے ہوں. اس کے بعد یہ جملہ آپ کا کہ نحن ناکل رزقنا, ہم آپ اپنا روزی رزق کھا رہے ہیں بلال. وہ فضول رزق و بلال فی الجنہ, اور جنت میں رزق بلال کا رزق جمع ہو گیا. تو یہ سنت بھی آپ ادا کریں. ایک حدیث کا درس ہو گیا نا بھائی.